کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے گیسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سابق انفارمیشن منسٹر ہیں اور ابھی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، میں نے انٹروڈکشن ان دونوں کا اس لیے کروایا کہ میں ان سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ ڈیفینیشنز ہیں، یقیناً قانونی طور پہ بھی کیا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی میں پوچھوں گا اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں، خواجہ آصف صاحب وزیر پانی اور بجلی، انہوں نے کہا کہ جی دعا کریں کہ بارش ہو تو لوڈ شیڈنگ سے کچھ نجات ملے۔ کیا کہا، کن الفاظ میں کہا، آئیے سنتے ہیں۔ استسقائی جا کے نماز پڑھو تاکہ بارش ہو جائے۔ استسقائی جا کے نماز پڑھو تاکہ جی ہاں، یہ منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں نماز کا، اس میں استسقاء کی نماز میں، اور تاکہ بارش ہو اور لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسی پریس کانفرنس میں کچھ سوالات ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، اس سے پہلے وزیر پانی اور بجلی تھے، انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی تو اور اس کے بعد کچھ اور ڈیڈ لائنز بھی دی گئیں، تو آپ اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں یا ان کا حوالہ جب دیا گیا کہ آپ کی پارٹی نے کچھ ڈیڈ لائنز دی تھی جب الیکشن میں کیمپین ہو رہی تھی، تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کی دسمبر کا ٹائم دینے کے بعد یہ صورتحال میں نے ٹائم نہیں دیا آپ کی حکومت، آپ نے جب کہا کہ ہم 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، میں نے نہیں کہا۔ یہاں منسٹر فار واٹر اینڈ پاور کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، نہ میں نے ایسا کہا، لیکن چیف منسٹر پنجاب جو پارٹی کے انتہائی سینئر لیڈر ہیں اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بھائی بھی ہیں اور اکثر اہم مشاورت کے لیے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائنز دی تھی یا نہیں دی تھی، آپ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ علی بابا 40 چوروں کو بھگائیں گے، بجلی لے کے آئیں گے۔ اگلے انتخابات میں اگر یہ بجلی کے اندھیرے ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 6 مہینے میں ختم نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ بالکل 2 سال کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ 2 سال میں بجلی کے اندھیرے کرنا چاہیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو میں جب دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم 2 سال کے اندر اندر بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے ختم کر دیں گے، انڈسٹریز رات چالو ہو جائے گی، تو میں غلط نہیں کہتا، بالکل میں۔ جی ہاں، یہ شہباز شریف صاحب تھے، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ 6 مہینے سے ڈیڈ لائن 2 سال تک لے گئے، سال گزر گیا اور جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں، ہماری امید ہے کہ 2 سال والی ڈیڈ لائن کم از کم ان کی پوری ہو جائے جو انہوں نے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے۔ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، ایک چیز ہوتی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، آپ قانون دان بھی ہیں، کیا ہوتا ہے اور ایک منسٹر ہے اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے مراد اگر آپ کی سیاسی دنیا میں ہے یا تو وہ تو پارلیمانی نظام میں ایک منسٹر بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری کی ساری کیبنٹ بول رہی ہے۔ مطلب اگر دوسرا منسٹر بول رہا ہے اور اس کو کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری کیبنٹ کو جا رہا ہے، اور اگر ایک کسی کی غلطی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری کیبنٹ کی غلطی ہے۔ مطلب کلیکٹیو ریسپانسبلٹی، اگر کوئی آپ کی کمپنی ہو اور آپ یا کمپنی میں کوئی آپ کی شراکت داری ہو، کوئی حصے داری ہو اور آپ کابینہ میں بیٹھ کے ایسے فیصلے کریں جس سے اس کمپنی کو فائدہ ہو، تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا؟ میں بالکل یہ آتا ہے، اور اسی لیے وہ تو بندہ ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر آپ کا گورنمنٹ سے ہے جہاں پہ جا رہے ہیں آپ، مطلب ہے، اور وہاں پر اگر کوئی آپ کا مانیٹری انٹرسٹ آ جاتا ہے، کانفلکٹ تو تبھی پیدا ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کی کمپنی ہے، آپ اس کے کنٹریکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے ساتھ مالی معاملات چل رہے ہیں اور مالی معاملات کا کلیش آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس قسم کا آدمی یا اس قسم کا کسی ادارے کا ممبر جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی از ڈسکوالیفائی ایون ٹو بیکم اے ممبر آف دی پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی، ویئر ایز کہ وہ کیبنٹ کا ممبر ہوگا۔ قمر زمان قاہر صاحب، آپ بھی منسٹر رہے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک منسٹر کا ان حالات میں کہ کوئی کمپنی ہو، اس میں آپ کی حصے داری ہو، کابینہ میں بیٹھ کے آپ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ اس کمپنی کو کوئی فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو، تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا؟ یقیناً ہوگا جی۔ شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے، بالکل شاہ صاحب کیونکہ بڑے سینئر قانون دان بھی ہے اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو بات کہہ دی ہے، بالکل میں سیکنڈ کرتا ہوں شاہ صاحب کی بات کو، تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، بلکہ اس کو تھوڑا سا اگر لارج کریں، اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر میرا بھائی بھی ہو، اگر میرا کوئی رشتہ دار بھی ہو اور وہ کسی ادارے میں سے میری بیوی ہو، میرا بھائی ہو، میرا بچہ ہو، میرا عزیز ہو،
کوئی بہت قریبی اور اس سے انٹینشنلی بینیفٹ اس کمپنی کو جا رہے ہوں جس میں اس کے شیئرز ہوں یا جس کا وہ مالک ہو, تو وہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے. ایک ججمنٹ بھی آئی تھی میرا خیال 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس میں کہ خواجہ آصف صاحب ہی گئے تھے سپریم کورٹ, اور اس میں ایک دو چیزیں تھی کہ اس وقت کے منسٹرز, گورنمنٹ فنکشنریز اور خاص طور پہ جو واٹر اینڈ پاور منسٹری میں 2006 سے لے کے 2008 تک جو لوگ تھے, انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے آر پی پیز کے حوالے سے جس میں پرنسپل آف ٹرانسپیرنسی وائلیٹ ہوا اور کہا گیا کہ جناب یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف صاحب انتہائی آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں, پولیٹیشین ہیں. آپ کو میں کچھ ڈاکومنٹ اسکرین پہ دکھاتا ہوں, شاہ جی آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. جی ہاں, یہ منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب اسی منسٹری کے فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں. اور اب ناظرین, آپ جو ڈاکومنٹ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے شیئرز کچھ نظر آ رہے ہیں. پاک جن پاور لمیٹڈ تقریباً 5 کروڑ کے شیئرز ہیں ٹوٹل مالیت جن کی, جو خواجہ محمد آصف صاحب کے پاس ہیں. پاک جن پاور لمیٹڈ یہ وہ شیئرز ہیں. اور یہ والا وہ ڈاکومنٹ ہے جو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاک جن کو تقریباً 7 بلین روپے, جب سرکولر ڈیٹ کلیئر کیا گیا تو 7 ارب روپے پاک جن کمپنی کو دیے گئے, جس کے شیئرز ناظرین ہم نے آپ کو دکھائے کہ خواجہ آصف صاحب کے تھے, اور یہ مزید دیگر شیئر ہولڈرز بھی ہیں اسی کمپنی کے, اس ایک کمپنی کے. اور خواجہ آصف صاحب کے جو شیئرز کی مالیت ہے جو ہم نے ڈاکومنٹ آپ کو دکھایا ہے, وہ تقریباً 5 کروڑ کی ہے اس پاک جن پاور میں. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے, نہیں آتا ہے؟ جی, اب مجھے تفصیل نہیں پتا یہ کمپنی کون سی ہے, کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ سارا کیا ہے, اور اس کمپنی کے شیئر کیا گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, ان گورنمنٹ کے بھی شیئر ہیں اور ان کے بھی شیئر ہیں, اور کوئی تفصیل تو چونکہ مجھے پتا نہیں ہے. لیکن وہ پرنسپل جو لا ہے, لا آف دا لینڈ ہے, جو میرا اپنا نہیں ہے, وہ لا آف دا لینڈ ہے کہ اگر کسی شخص کا بھی, خواجہ صاحب ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی, کہ اگر ان کا مانیٹری یا انٹرسٹ ایسا ہے گورنمنٹ کے معاملات میں, یہ بہت ضروری ہے, ورنہ ویسے نہیں. اب مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کون سی کمپنی ہے اور کیا ہے, لیکن اگر یہ کمپنی کا اس کے ڈانڈے بانڈے جا کے ملتے ہیں گورنمنٹ سے, اور جیسا آپ فرما رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے کوئی دیا یا نہیں دیا, پھر تو سڈنلی یہ اس قانون کی زد میں آتے ہیں. میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, مطلب ہے میری پارٹی کے لیڈر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں. لیکن اگر, چونکہ میں دوبارہ کہوں گا کہ مجھے اس کمپنی کے ایسیز کا یا اس کمپنی کے پرائیویٹ کمپنی ہے پاک جن پاور لمیٹڈ, اور یہ ڈاکومنٹ ناظرین جو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اور جس ججمنٹ کا میں نے حوالہ دیا وہ تھی رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے. پرائیویٹ کمپنی ہے, لیکن سوال یہاں پیش آ جی ہے 7 ارب روپے اس کمپنی کو دیے گئے سرکولر ڈیٹ سے. آپ کی حکومت, یہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا, یہ اگر یہ میں قاہرہ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ضرور. آپ کے دور میں بھی سرکولر ڈیٹ کا یہ ایشو تھا, یہ ساری کمپنیز آپ کی حکومت کے بھی پیچھے پڑی ہوئی تھیں, اور خواجہ آصف صاحب, بلکہ میرے خیال اگر ہم یہ سنا سکیں, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو مسئلہ بنا سب سے بڑا وہ شاید لوڈ شیڈنگ کا تھا. خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. اس طرح آپ نے اگزامپل دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کو یہی گلے میں پڑی یہ مصیبت جو ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ جب یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا اس کا احتساب کا 2018 میں وقت آئے تو یہ جو آپ ہمیں اس وقت شکایت کر رہے ہیں یہ شکایت اس وقت نہ ہو. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور کہا کہ لوڈ شیڈنگ ایک میجر مسئلہ بنا جس پہ آپ نے کافی کرٹیسزم بھی فیس کیا, بڑے اسٹف کوشچنز بھی آپ نے فیس کیے, اسی میڈیا نے آپ کو کافی سارے سوالات بھی کیے. سرکولر ڈیٹ اس وقت بھی تھا, آپ لوگوں پہ الزام تھا کہ آپ لوگ کلیئر نہیں کر رہے جس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کلیئر کر دیا, کلیئر کیا ہے تو 7 ارب اس کمپنی کو جا رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب نے منسٹر بننے کے بعد وہ شیئرز اپنے دے دیے, اگر دیے ہیں یا ڈسپوز آف کر دیے تو وہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا ابھی تک کہ میں نے یہ شیئرز اپنے ڈسپوز آف کر دیے. 2013 تک کی تو ابھی ویب سائٹ پہ وہ ہے. دیکھیے ارشد صاحب, آپ نے بات کہی کہ ہمیں بڑا گرل کیا گیا, ہم بھی وہی باتیں کہتے تھے کہ جی اگلے 4 سے 6 سال میں اس میں واضح ڈکلائن ہو جائے گا اور تھوڑا ٹائم اور لگے گا اس کو فیز آؤٹ ہوتے ہوئے, کیونکہ جب تک سستی بجلی پیدا کرنا اور سستی بجلی پیدا کرنا 2 کام تھے. رینٹل پاور کا ہم نے ایک شارٹ کٹ نکالا تھا کہ شارٹ ٹرم میئرمنٹ کے تحت اگر ہم بجلی کے وہ منصوبے لا سکیں جس کا فائدہ ہمیں یہ ہو
کہ ہم بجلی کی امیڈیٹ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں، لیکن وہ تنازع کی نظر ہو گیا۔ خواجہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کا تو اپنا شیئر کا آپ نے ذکر کر دیا، میرے دل میں نہیں تھا، لیکن یہ جیسے شاہ صاحب نے کہا اگر کچھ ہے تو سامنے ہے، 2013 کی وہ بیلنس شیٹ کے پیپرز لگے ہوئے ہیں۔ اب عرض یہ ہے ارشد شریف صاحب، وہاں پہ بھی یہ منشا صاحب بھی ہے، نشاط پار بھی اسی کی شیئر ہولڈر ہے، نشاط ٹیکسٹائل مل اس کی شیئر ہولڈر ہے، اور نشاط پار انہی کی اپنی کمپنی، اور نشاط ٹیکسٹائل جو ہے وہ بھی میاں منشا صاحب کی ہے، اور جو میجر بینک استعمال ہوتا ہے وہ بھی انہی کا۔ یہ ایک الگ گیم ہے، اور بہت سارے چیزوں کے اندر جو ان کے شیئرز آتے ہیں جن کو پیمنٹس کی گئی ہیں، یہ ایک بڑا ڈاؤٹ بہت سارا موجود ہے۔ نشاط ٹیکسٹائل مل کا بھی اس میں شیئر موجود ہے۔ سو عرض یہ ہے کہ یہ اور میاں منشا صاحب وہ ہیں جن کے بڑے واضح طور پہ خواجہ صاحب سے دوستی بھی ہے، میاں صاحب سے دوستی بھی ہے، اور چائنا میں جائیں تو، ترکی میں جائیں تو، باقی ملکوں میں جا کے اگر ہم پار کے پروجیکٹ ڈسکس کرنے جاتے ہیں تو اس میں میاں منشا صاحب ساتھ ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے جہاز پہ جاتے ہیں، کبھی میاں صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں، خواجہ صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ایک بہت بڑا نیکسس ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، لیکن کیونکہ اس وقت پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، میڈیا سمجھ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی والے کوئی غلط بات کر رہے ہیں، کوئی پوائنٹ سکور کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ارشد شریف صاحب کہ ہمیں قوم کو سچ بتانا پڑے گا، اور ایک اور بات، قوم کو سچ تو بتایا تھا اسحاق ڈار صاحب نے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو، یہ جو فیصلہ آپ نے پڑھ کے سنایا تھوڑا سا، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ میں مجھے فیصلے کی ضرورت ہے۔ اس فیصلے سے پہلے خواجہ صاحب میڈیا کے اندر کھڑے ہو کے قوم کے سامنے، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے باقاعدہ ریٹن سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، ان کی باقاعدہ رپلائز موجود ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس وقت ان کو بڑا پیار کرتے تھے۔ ہاں جی خواجہ صاحب آئیے، آپ اپنا مقدمہ خود پیش کیجئے، اور اس میں خواجہ صاحب کی باقاعدہ سٹیٹمنٹس میڈیا میں بھی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی 21-22 ہزار میگا واٹ کی انسٹال کیپیسٹی ہے، یہ کمپنیوں کو پیسے نہیں دے رہے، اس وجہ سے بجلی پوری نہیں آ رہی۔ اب تو وہ خود حکمران ہیں، اب تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اسی وزارت کے ذمہ دار ہیں، اور پیسے بھی دے دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی ٹو ٹرانسفر نہیں ہے، ٹو کیری دیٹ لوڈ نہیں ہے، اگر ہم پروڈیوس بھی کر لیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے، جو آج کل ڈیفیکٹو، بلکہ ڈیفیکٹو تو نہیں کہنا چاہیے، ایکچولی وزیر وہ ہے، اس لیے کہ واٹر اینڈ پاور کے جو اصل مسائل ہیں وہ جا کے چائنا سے کوئی پروجیکٹ ڈسکس کرنے ہو، ڈیل کرنے ہو، یا کسی کمپنی کے ساتھ کوئی انہوں نے اپنا معاہدہ کرنا ہو، تو وہ سارے پروجیکٹ کی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو بھی جتنی ڈیلنگ ہے پار کے حوالے سے، وہ بھی میجر میاں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی میری اطلاع یہ ہے کہ پار سیکٹر کی جتنی بھی انویسٹمنٹ، میں اس سے پہلے کہ ظفر علی شاہ صاحب سے وہ اپنے 6 مہینے والے وعدے کر کے انہوں نے قوم سے ووٹ لیے ہیں۔ 2 سال کا بھی انہوں نے کہا تھا، 6 مہینے سے 2 سال پہ بھی آ گئے تھے، ابھی سال کا کہا، سال کا بھی کہا، 2 کا بھی کہا، 6 مہینے گزر گئے، سال بھی گزر گیا، 1.25 سال ہو گیا۔ اب عرض یہ ہے کہ جو یہ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جس بنیاد پہ، جس وعدے کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، وہ اگر خواجہ صاحب آج کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، تو شہباز شریف صاحب ان کے صدر ہیں اس جماعت کے، ان کے جماعت کے لیڈر نے کہا، خواجہ صاحب کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ ایک اور میں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے جب 480 ارب روپے کی یہ پیمنٹس کی تو اس وقت کیا کلیم کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ سرکولر ڈیٹ کی وہ 1 سال پرانی ساری جو تصویر تھی، اور جب ہم ملے تھے 11 جون کو اسی ہال میں، تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جی پتہ نہیں 60 دن میں آپ دے سکیں کہ نہیں، اور پھر 45 ڈیز میں کلیئر ہوا، اس کی جنریشن میں ایڈیشن ہوئی، اور پھر ہم نے جو لوڈ شیڈنگ اس کو یہ مد نظر رکھا گیس تک بھی اس سال کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں، اس کو ترجیح دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ملک کی گروتھ ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا۔ جی سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب نے اتنا اچھا کام کیا تھا، سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹس اس لیے ختم کی تھیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو۔ اب ایک طرف تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہو رہی، اور 480 ارب روپیہ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ اکاؤنٹیبلٹی تو ظاہر ہے جو کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، جب وہ اوپن کہہ رہے ہیں، اور یہ اوپن ہے، کوئی ایسی سیکرٹ بات نہیں ہے۔ جو سرکولر ڈیٹ دیے گئے تھے وہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ میں کہا گیا تھا، اور وہ دیے گئے۔ اگر اس میں کوئی ہے ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت ضروری ہے، کوئی ہڈن ہینڈ ہے اس میں، کوئی خفیہ آتا ہے یا کسی جگہ غلط دی گئی ہے، تو وہ تو اکاؤنٹیبلٹی اب اوپن ہے۔ کوئی اسحاق ڈار صاحب تو بڑے کھڑے ہیں اس معاملے میں، وہ تو اوپن بات کرتے ہیں۔ مطلب جب آپ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی، ایک منسٹر فار واٹر اینڈ پاور کمپنی میں ان کے شیئرز ہیں، 7 ارب روپیہ اسی سرکولر ڈیٹ سے وہاں پہ جاتا ہے،
وہی منسٹر صاحب، نیپرا ایک ریگولیٹری باڈی ہے اور ریگولیٹری باڈی ایز نیپرا اٹ از سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ. منسٹر فار واٹر اینڈ پاور آپ ہیں اور آپ کے بہنوئی خواجہ محمد نعیم وہاں پہ نیپرا کے، جنہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے، ساری لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے، دیکھنا ہے حکومت اوور اسٹیپ تو نہیں کر رہی، وہاں آپ کے بہنوئی بیٹھے ہیں. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا یا نہیں؟ یہ نہیں آئے گا. دیکھیں جی، اب ان کے بہنوئی ہے، وہ اپنی ذات کی حیثیت میں، اپنی قابلیت یا نااہلیت کی حیثیت میں وہ وہاں پر ہیں. یہ تو کوئی باہر نہیں ہے کہ کسی کا، اگر میرا بیٹا فرض کرو سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم جو ہے وہ ڈیوار ہے الیکشن سے، میں سرکاری ملازم نہیں ہوں تو مجھے اس وجہ سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ آپ کا چونکہ جی بیٹا جو ہے وہ ڈی سی ہے تو آپ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے پتے پہ، یہ بات نہیں ہے. ہاں، اگر ڈائریکٹلی ممبر پارلیمنٹ اور وفاقی وزیر اس کا انٹرسٹ ہے اور مانیٹری انٹرسٹ ہے اور انٹرسٹ ود دا گورنمنٹ ہے تو سرٹنلی آپ کی بات درست ہے. اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا؟ نیپرا کا ایک رول ہے جس نے کنزیومر کے لیے پاکستان کے شہریوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے، تحفظ کرنا ہے، اور جو وزارت ہے اس کے اوپر چیکس رکھنے ہیں. وہاں پہ آپ کے بہنوئی بیٹھے ہوں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے؟ یہ ایشو ہے جی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خواجہ صاحب کا مجھے شیئرز کا نہیں پتا، درست کا شاہ صاحب نے ہمیں نہیں پتا ان کے شیئرز کے اب صورتحال کیا ہے، لیکن وہ وزارت جس نے سارے فیصلے کرنے ہیں، وہاں پہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے ریٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، مختلف واچ ڈاگ بھی ہے جس نے مختلف کمپنیوں کے جو ریٹس ہیں وہ الگ الگ طے ہوتے ہیں، یہ یونیفارم ریٹ نہیں ہوتے. نیپرا کی یہ اختیار ہے اور وہ خواجہ صاحب اس وزارت کے وزیر ہوں، ان کے بہنوئی اگر نیپرا کے چیئرمین ہوں یا سربراہ ہوں، اور باقی کمپنیاں جو میجر اس ملک کے پاور پروڈیوسر ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ میاں منشا صاحب کی ہوں اور میاں منشا صاحب کے حکمران گروپ سے بڑی دوستیاں ہوں. ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی اعتراضات تھے اور درست ہوں گے. مطلب کیوں ہوں ایسے بندے کو ساتھ لے کے آپ اتنا قریب ہو کہ وہ ہر پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ کر رہا ہو، ہر دورے میں آپ کے ساتھ جا رہا ہو. اور ارشد شریف صاحب، اس 480 ارب روپیہ جو پے کیا گیا آن ون اسٹروک آف پین، جس کے لیے یہ پار کمپنیاں ہمارے ساتھ 30% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ باقی چیزیں جو ہے وہ ٹیپر آف کرنے یا اس کو قسطوں میں لینے کو تیار تھیں، اس کے لیے دو باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو اس میں 100 ارب روپے کا آگے پیچھے کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ڈیلیڈ پیمنٹ ہے، ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، پھنسی ہوئی پیمنٹ ہے، اور آپ اس کو یکمشت دینے کی بات کرتے ہیں، تو یہ پاکستان ہو یا ساری دنیا کا کوئی ملک ہو، وہاں پہ آپ کو کچھ کوشن اینڈ ریلیف مل جاتے ہیں. وہ ریلیف کس کو ملا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے چیک میں تو مجھے نظر نہیں آیا جو گورنمنٹ نے پے کیا. اور اس میں ایک آخری بات بڑی اہم ہے، اس وقت پاکستان کے جو پیمنٹس ہوتی ہیں نا، جو حساب کتاب مالیات ہوتا ہے، اس کو ایک بندہ ہوتا ہے، ایک آفس ہے، اس کا نام ہے آڈیٹر جنرل آفس. تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا صاحب، میرا ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، میرے ان سے ساتھ گلے ہوں گے، لیکن وہ اس وقت بالکل ٹگ آف وار چل رہی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل کی ہے. ٹگ آف وار چل رہی ہے، 40 بندے جو آڈیٹرز ہیں وہ بھی کچھ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، جس میں باقاعدہ انہوں نے یہ کورٹ میں جا کے کہا ہے کہ مجھے اگر قتل کر دیا گیا یا کچھ ہٹا دیا گیا تو ذمہ دار کون کون ہوگا، اور ان کو سیکیورٹی مانگی ہے انہوں نے ڈائریکٹ وزراء کو الرج کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا میجر کنسرن یہ 480 ارب روپے کی پیمنٹ ہے، کیونکہ اس میں سیریس امبیزلمنٹس ہیں. یہ ایشو میں نے اخبارات کے ذریعے پڑھا ہے، واللہ عالم اس میں صداقت کیا ہے، لیکن یہ لڑائی اس وقت ملک کے اندر جاری ہے. ایک اور اس سے لنک سوال ہے، جو آئی پی پیز ہیں ان کے جو نرخ ہیں، ریٹس ہیں، وہ بھی نیپرا تعین کرتا ہے اس کا؟ آئی پی پیز کے نرخ، آر پی پیز کے نرخ، جو بھی کمپنیاں آئیں گی، ایون گورنمنٹ کی کوئی کمپنی آتی ہے تو نرخ اس کے نیپرا طے کرتا ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت جو آئی پی پیز آ رہی ہیں، ان کے جو ریٹس ہیں یہ تقریباً وہی ریٹ دے رہے ہیں جو ہم نے آر پی پیز میں دینے تھے. جس طرح ہمارے دور میں جو گیس ایل این جی ہم لا رہے تھے وہ $11-12 پر ایم اے بی ٹی یو تھی، آج کو $18-19 پہ لے جا رہی ہے. اب اس کا ذمہ داری اس وقت کے چیف جسٹس صاحب پہ ہوگی یا موجودہ حکومت پہ آئے گی یا آپ پہ آئے گی. آپ سے مراد میڈیا پہ آئے گی، کیونکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی $2 ارب کھا گئے، لٹ گئے، مر گئے، پتہ نہیں ملک تباہ ہو گیا. حالانکہ پاکستان نے ججمنٹ دی ہے خواجہ آصف صاحب کی پٹیشن کے اوپر، میڈیا کدھر سے آ گیا؟ میں ماڑا بندہ ہوں، میڈیا تو سوال اٹھاتا ہے، آج بھی ہم نے ایک سوال اٹھایا ہے. میں میڈیا سے میں نے ایک ضمن بات کر دی. اس کی گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں جب ایل این جی پروجیکٹ آیا تھا نا جی، ہم لا رہے تھے شارٹ ٹرم ایل این جی کے اوپر، اس وقت نیگوشیٹ ہو کے جو فائنل ریٹ آ رہا تھا کوئی $11-13 تھا شاید. اور اس وقت اگر قوم $18-19 پے کرنے جا رہی ہے تو کوئی تو ذمہ دار ہے. اور خواجہ صاحب اس میں بھی پٹیشنر تھے،
یاد رکھیے اس میں بھی پٹیشنر تھے, اس میں اسٹے ہوا تھا اور ہمارے ذمہ لگا تھا کہ جی $2 ارب کھا گئے ہیں اور ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئی, کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا اور آج رک گیا. آپ کیوں نہیں کورٹ جاتے؟ کیا ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ جو کام پارلیمان کے ہیں وہ پارلیمان کرے. اس وقت کورٹ اگر مداخلت کرتی تھی تو غلط تھی. ایک آخری, اگر کورٹ اس وقت غلط مداخلت کرتی تھی تو ہم تب بھی چیختے تھے, آج بھی کورٹ غلط مداخلت کرے گی, میں غلط کہوں گا. سید ظفر علی شاہ صاحب, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل جو ہیں وہ بھی تقریباً ڈبل ہو گئے جو وہ بل پے کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, نیپرا نرخ مقرر کر رہی ہے جہاں پہ منسٹر فار واٹر اینڈ پاور کے بہنوئی بیٹھے ہیں, ڈاکومنٹس ہم نے آپ کو کچھ دکھائے ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ پڑے ہیں جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بقول آپ کے اسٹیبلش ہوتا بظاہر نظر آتا ہے. لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا اگر اس طرح کی آپ کی حکومت چلے گی؟ نہیں, اس وجہ سے ریلیف جا بھی نہیں سکتا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حکومتیں, یہ نو ڈاؤٹ پولیٹیکل گورنمنٹیں فیوریٹزم بھی ہوتا ہے, کوئی یہ تو نہیں نا کہ کہیں پہ وہ بار ہے, لیکن ایسی بات, ایسا فیوریٹزم جو کہ نیشن یا نیشنل اداروں کو یا نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا ہو تو وہ تو سرٹنلی اس کو میڈیا بھی چیک کرے گا, کرٹک بھی ہوگا اس پہ, عام لوگ بھی ہوں گے, اس پہ اختلاف بھی ہوگی, ساری باتیں ہوں گی. لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھائی مطلب دیکھیں اس کی بنوئی کب سے ہے وہاں پہ, کب سے نہیں ہے, اب یہ قصور اس کا تو نہیں ہے نا. ایک اور ججمنٹ تھی, میں کیونکہ میں نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے, ایک اور سوال میں آپ سے کروں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ, سر ایک منٹ, آدمی ہے 60 سال کی عمر سے زیادہ اگر کسی کی ہو, سپریم کورٹ میں خواجہ آصف صاحب کی یہ پٹیشن تھی جس پہ فیصلہ ہے کہ 60 سال سے عمر نہیں لگانا چاہیے. یہ تو ریٹائر ہوئے تھے سیکٹری پیٹرولیم 60 سال کی عمر سے, اس کے بعد لگائے گئے ہیں. اس کے بعد مائٹ بھی کہ مجھے نہیں پتا, میں تو آج بڑی دفعہ مائٹ بھی وہ کانٹریکٹ پہ ہوں, کوئی باہر نہیں ہے گورنمنٹ کو کانٹریکٹ, تو وہ کانٹریکٹ پہ لے سکتے ہیں, کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں. اس میں جو کورٹ آرڈر آیا تھا یا خواجہ صاحب نے جو پٹیشن کی تھی کہ اگر کسی بندے کی عمر ریٹائرمنٹ ایج سے زیادہ ہو گئی تو اس کو نہیں لینا چاہیے, یہ ان کی بات ہے نا, یہ ان کا اسٹینڈ ہے نا. مطلب پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے ناظرین, لیکن پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ڈیلز کا ذکر کریں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فار دا ریکارڈ کہ ہم نے خواجہ محمد آصف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی, منسٹری آف ڈیفنس کے PRO سے بھی رابطہ کیا تھا کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, کہ جناب خواجہ آصف صاحب آ کے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں دے سکیں, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا کہ خواجہ آصف صاحب آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آج کل بھی کچھ تذکرہ چل رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ کچھ ڈیلیں شیلیں چل رہی ہیں, کوئی جادوگر آف جدہ جو ہیں, وہ کون صاحب ہے, میں جاننا چاہوں گا کون ہے اپنے پینلسٹ سے, وہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں اور کچھ حکومتی سٹینس میں تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے, وہ کیا ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پہ جانے سے بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے, اندھیرے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی ڈیلیں ہیں, کچھ ایسے فیصلے ہیں جس میں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ شاید بظاہر نظر آ رہا ہے, اور حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو کیا یہ مسئلہ واقعی اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ حل ہو سکے گا, اور جو شہباز شریف صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی وہ واقعی پوری ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی. اور اس سیگمنٹ میں ہم جاننا چاہیں گے کوئی ڈیلز کا ذکر ہو رہا تھا. سید ظفر صاحب, کوئی نئی ڈیل ہو رہی ہے جنرل مشرف کے حوالے سے, کیونکہ کابینہ کا پہلے ایک متفقہ سٹینس تھا کہ جی جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, انہیں باہر نہیں جانے دیا جائے گا, اور اب کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نہیں اس معاملے میں لچک دکھانی چاہیے, عدالت جو بھی فیصلہ کرے. اور جادوگر آف جدہ کون ہے وہ سن رہے ہیں کہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. مجھے نہیں, میں جادوگروں کو تو نہیں جانتا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جنرل مشرف صاحب کا مسئلہ ہے, یہ اس سے تو اب حکومت کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں. ماسوا اس کے کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اس کی کمپلیننٹ ہے, اور کیس جو ہے وہ سب جوڈس ہے, کیس عدالت کے پاس ہے. عدالت کیا کرے گی نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہے. عدالت کا دس وے دیٹ وے جا سکتی ہے, لیکن حکومت کا آپ یہ اگر آپ کا مطلب ہے کہ یہ کوئی حکومت عدالت سے مار ہے, عدالت کوئی ایکشن اٹھا کے یا کوئی ڈیل کر کے اٹھا کے جنرل مشرف صاحب کو باہر بھیج دے گی, میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں عدالتوں میں کیسز چل رہے تھے, NRO بھی ہوا, نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس, اور وہ ایک باقاعدہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈیل کے تحت ہوا, اور ڈیل کوئی برا لفظ نہیں ہوتا, آپ قانون دان ہیں, ایگریمنٹ ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ اس کے مطلب ہوتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتا ہے, کوئی برا لفظ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیل کو بھی میں سمجھتا ہوں, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ NRO ہوا, وہ پھر ایک لا کی شکل آئی نا. میری آپ نے آخری بات نہیں سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس گورنمنٹ کی انٹیریئر منسٹری نے جو کہ ان کے خلاف کمپلیننٹ ہے اور کو کیس کورٹ میں چلا گیا,
اب اگر یہ کہیں اور آپ کی ڈیل سے اگر مطلب میں یہ لوں جس طرح آپ نے این آر او کو کہا تھا, این آر او کو تو باقاعدہ ایک آرڈیننس کی شکل میں آیا, یہ الگ بات ہے, دیٹ واز اے بیڈ لا, مطلب میری نظر میں ہم نے کنڈیم کیا, ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ, لیکن وہ فائدہ تو دونوں کو ہوا تھا, دونوں پارٹ آف ڈیل تھے آپ لوگ کہ این آر او آئے. نہیں ارشد صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی ایک کسی مقدمے کا نام لے. جب 2004 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ سارا پروسیس شروع کیا, آپ پہ تو باڑ لگی ہوئی تھی نواز شریف صاحب پہ کہ 10 سال سے پہلے آ نہیں سکتے. اس کا بھی این آر او سے کوئی تعلق نہیں ہے. این آر او واز پارٹ آف دیٹ اوور آل ڈیل جس سے واپس آئیں گے. ارشد صاحب آپ مسلیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. ایک منٹ, میں قاہرہ صاحب سے میری بات ختم نہیں ہوئی, اس لیے پہلی بات یہ دوبارہ این آر او کو یا منگا لیں یا پڑھ لیں. این آر او سے ایک لائن کا, ایک رتے پیسے کا بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور نہ ہماری وہ ڈیل تھی, نہ ہمارا کانٹریکٹ تھا, نہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. بالکل یہ آپ کی بات یہاں تک صحیح ہے. اب اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جس اوور آل ایک پیکج تھا نا, پھر اوور آل پیکج تھا. قاہرہ صاحب این آر او اوور آل پیکج کا حصہ تھا کہ نہیں؟ میں بھی 3 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. نکالیں آپ, نکالیں آپ. این آر او مجھے زبانی یاد ہے, نکالیں آپ. ارشد صاحب گزارش ہے کہ ایک تو شاہ صاحب میرے بڑے ہیں, حکومت کا جنرل مشرف کی ساری ٹرائل سے کوئی تعلق شاہ صاحب نے کہا نہیں ہے. انہیں ہائی کورٹ نے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا اور انہیں کہا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. تو گورنمنٹ ہے جو گئی سپریم کورٹ میں, رہی صحیح گئی ہے غلط گئی ہے ایک الگ ایشو ہے. میں صرف اتنی بھی ہے کہ گورنمنٹ اس کو پرسو کر رہی ہے, کیس فائٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ پارٹی ہے اس میں. سو عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ, میں نے عرض کرنا جی کہ گورنمنٹ منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے. ضیاء الحق کا دور ہو, بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی این اے کے, ان کے خلاف ہونے والی تحریک ہو, یا جنرل مشرف کا دور ہو, اس میں کبھی برٹشز آئے, کبھی امریکن آئے, کبھی سعودی آئے, اور یہ رول ہمارے ملک کے اندر بڑا واضح ہے. یہ بدنما ضرور ہے, یہ ہمارے لیے کوئی اچھا اعزاز کا ایشو نہیں ہے, لیکن ہماری عدالتوں کے اندر کیس چلتے ہوئے آ کے لوگ لے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو کور دے لیتے ہیں. میاں صاحب جب ملک سے باہر گئے اس وقت بھی کیس چل رہا تھا. کوئی کیس نہیں چل رہا تھا سر. میں لیکن پھر ریکارڈ درست کریں. آپ تو بہت بڑے سے میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ درست کر رہے ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں. ہائی جیکنگ کا کیس اچھا سزا ہو چکی تھی, چلیں گے. ہاں یہ کہنا یوں کر لیں, فیصلہ ہو چکا تھا. میں یوں کر رہا ہوں. شاہ جی بات یہ ہے, اگر کسی عدالت سے سزا ہو جاتی ہے, جائز ہو یا ناجائز ہو, آپ کو تو ایک دفعہ ناجائز ہوئی, ہمیں تاریخ میں بڑی ناجائز سزائیں ہوئی ہیں, عدالتوں نے ہمارے قتل کیے. میں اپنے پروڈیوسر کو ایک ویژول چلا دیں جس ڈیل کا ایک اور ڈیل کا حوالہ کر رہے ہیں. آخری بات وہ اس پہ ضرور چلیے, حریری صاحب آئے تھے اور سعودی انٹیلیجنس چیف. بات کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ این آر او ہوا, چلیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. شاہ جی یہ ویژولز ہیں, اگر آپ دیکھ لیں ان شخصیات کو آپ یقیناً پہچانتے ہوں گے. کہا تھا جی یہ معاہدہ ہے, چھوڑے نا, ساری قوم کو یاد ہے, کچھ چھپے کو تھوڑے. کیا پوائنٹ آپ کیا, یعنی کیا آپ ڈیل تو ہر دور میں ہوتی ہے, یہ بھی ڈیل ہوئی. پھر وہی بات دیکھیں نا, پھر مکس اپ ہو جائے گی نا ساری بات. اب دیکھیں کہ اگر آپ اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں یا آپ نے این آر او کا دیا, سوال یہ ہے کہ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہے. میں تو جناب کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کے ٹرائل کے ساتھ یا اس کی ڈیل ہمارا قطعاً دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے, جہاں تک میرا علم ہے. چھوٹی سی غلط بھی ہو سکتا ہے. اب میرے بزرگ ایک منٹ رکیے, سر یہ شاہ جی کو دے دیں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوسٹ ہیومسلی جو کتاب چھپی ہے یہ ہائی لائٹڈ ہے, آپ اس میں اگر پڑھ لیں, اور بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ 2006 میں رابطے چھوڑ دیجیے یار, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اور ریکنسیلیشن والا ایشو تھا, محترمہ چل کے گئی تھی, ریکنسیلیشن ہوئی تھی. ایک بات اور یاد رکھیے, میاں محمد نواز شریف صاحب محترمہ کے پاکستان آنے سے پہلے 2 دفعہ ٹرائی کر چکے تھے پاکستان آنے کی, اور بڑا ہیوملیٹنگ 10 ستمبر 2010 کو واپس گئے تھے, وہ بھیج دیا گیا واپس. سو عرض یہ ہے کہ بی بی واپس آئیں, این آر او ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی. ایک انٹرنیشنلی اس وقت پریشر ڈیولپ ہوا تھا پاکستان میں ڈیموکریسی بحال کرنے کا. ہمارا مطالبہ این آر او نہیں تھا, ہمارا مطالبہ کیس ختم کرنے کا نہیں تھا, ہمارا مطالبہ 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ کے اوپر جو بین تھا وہ ختم کرنے کا تھا. اور یہ تاریخ ہے. اور وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر کا بینیفیشری کون ہے؟ سینیٹر ظفر علی صاحب بھی تھے. آپ پہلے تو یہ کلیئر کر دینا, جو اتنی بڑی کتاب آپ نے مجھے سمجھا دی, ایک منٹ دیکھنے والا تو کہہ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا جناب, میں یہ پہلے تو کلیئر کروں. کریں آپ کریں, مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیجیے. عرض یہ ہے, ارشد شریف صاحب بی بی واپس آئی این آر او کے ذریعے. این آر او نہ ہوتا تو بی بی کے واپس یہ اسٹیٹ نہیں آنے کا راستہ نہیں تھا. بی بی پاکستان میں نہ آتی تو میاں نواز شریف کو کسی نے آنے نہیں دینا تھا. اب دیکھیں جی, یہ ایک پیتھیٹیکل اور ایک اب آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اگر وہ نہ ہوتا, اور اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یہ بات ایسے نہیں چلتی. آپ 2 × 2 = 4 کی بات کریں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن. ابھی یہ کتاب آپ نے یہ بینظیر بھٹو صاحب کی ریکنسیلیشن کی, اب آپ نے یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا فکرہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سننے والے بھی سن لیں. In 2006, with an eye on the coming election, General Musharraf opened channels with both the PP and the Nawaz faction of the Muslim League. کیا اس میں مسلم لیگ کی کون سی آپ کو نظر آ گئی کہ if the channel was opened by the General Musharraf, تو اس میں پی 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 کا یا مسلم لیگ نون کا کیا کہاں سے آپ کو خامی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, خامی تو بات نہیں ہے, بات خامی کی تو ہم کر ہی نہیں رہے. نہیں سوال نہ کریں. نہیں, خامی کی تو بات چیت اچھی بات ہے. جنرل مشرف صاحب کے اقدام کو آپ ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ اپنے اپنے چینل کھولتی ہے, بالکل یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اس میں بری بات کون سی ہے؟ لیکن آپ لے دے کے بات یہاں لا رہے ہیں کہ شاید کوئی آپ چینل کھول رہے ہیں جنرل مشرف صاحب کو رعایت دینے کا. ہم چینل نہیں کھول رہے, نہ کھولا ہے نہ کھول سکتی ہے. چلے میں ناظرین اس پہ آپ کو ایک خبر دیتا. چھوٹا سا مجھے پہلے بات دیکھیے ارشاد جی, یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ کی ہے کہ آپ سے چینل کھولا تو کون سے قیامت آ گئی, تو یہ محترمہ نے یہی لکھا ہوا ہے کہ دونوں جماعتوں سے چینل کھولا اور اس کا سبسیکوینٹلی این آر او ہوا تو ہم اس کے چینل میری چھوٹی سر سن لیجیے ریکارڈ کو درست. سر میں ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کو درست کرنے مجھے بات کر لینے مجھے لائن مجھے ویسے زبانی آزما رہا ہے. مجھے تھوڑی سی بات بتائیں اس طرح مجھے آپ بڑے بتائیں مجھے دبان آروپ کی طرف مجھے لنک ہمیں لنک کر کے بتائیں. مجھے شاہ جی اگر آپ بات کرنے دیں گے سر ضرور. سر میں یہاں پہ اگر مائنڈ نہ کرے ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آ کے اسی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ڈیلز ہوتی ہیں اور ڈیل بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں, قانون دان اس کو کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں اگر کوئی فارمل ایگریمنٹ اس حوالے سے ہو جائے. اور بریک پہ جانے سے پہلے این آر او کی بات ہوئی تھی کہ اس کا بینیفیشری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی طرح سے پی ایم ایل این بھی تھا. دیکھیں میں میاں صاحب کو الرج نہیں کر رہا, میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی, غلط سزا دی گئی تھی ان کو, اس وقت کی عدالتوں نے بھی غلط سزا دی تھی, اور اس سزا کے ہوتے ہوئے میاں صاحب ایک ایگریمنٹ لکھ کے انٹر ہو کے اس میں ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ باہر گئے تھے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور میں ایک اور بھی گزارش کروں, ہمارے جیسے ملکوں میں, ترقی پذیر ملکوں میں غیر ملکی قوتیں, یہ بڑی طاقتیں آ کے ہمارے معاملات میں مداخلت کیا کرتی ہیں اور ہم خود بھی چلتے جاتے ہیں. جب کارگل ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کو بینگ پرائم منسٹر ہیوملیٹ ہونا پڑا, ان کو اس وقت کی فوجی لیڈرشپ نے ہیوملیٹ کروایا, جا کے امریکہ کے ساتھ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمیں اس معاملے سے نکالو. اس سے پہلے جنگوں میں بھی شاید اس طرح ہوا. عرض یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں مداخلت غیر ملکی ہوتی ہے, کبھی ہمارے مسلمان ملک کر لیتے ہیں, کبھی غیر ممالک کرتے ہیں, اور طاقتور آ کے چھوٹوں کے فیصلے کرایا کرتے ہیں. یہ رہا ہے, اس کو ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. یقیناً پاکستان کی ماضی کی تاریخ بڑی تلخ ہے, وہ پی این اے کی موومنٹ ہو یا اب تک کی موومنٹیں ہوں, اس میں غیر ملکی رول رہے ہیں. میں اتنی گزارش کروں گا کہ این آر او ہماری ڈیل نہیں تھی, لیکن این آر او ہوا تو بی بی شہید کا واپسی کا راستہ کھلا تھا, اور بی بی شہید پاکستان آئی تھی تو سعودیوں کو اور برٹشرز کو, جنرل مشرف کو دباؤ ڈالنے کا موقع ملا تھا کہ اب بی بی واپس چلی گئی ہیں, اب ان کو بھی واپسی کا راستہ نہ روکے. اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکی تھی, اور میاں صاحب تشریف لائے تھے, واپس بھیج دیا گیا, پریشر بلڈ ہوا تو حریری صاحب کے بیٹے کو بلا کے یہاں پہ اس کے کاغذ لہروائے گئے تھے. وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے کورٹ آف لا اور رول آف لا اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اب جذباتیت میں اور غصے میں جس طرح ہمارے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے راستے یہ بند ہونے چاہیے. فائنل کمنٹ لا اپنا اگر این آر او آپ کے پاس ہوتا اور ہونا چاہیے تھا, آپ آج اتنا سٹریس کیا ہے آپ کے پروگرام میں, این آر او کو ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کو وہ بتا دیتی کہ اس کا انڈائریکٹ بینیفٹ. میری سن لینا, وہ نہیں, وہ بھی میں بتا دیں, کوئی انڈائریکٹ والی بات بھی نہیں ہے. پہلی بات یہی غلط ہے کہ محترمہ صاحبہ پہلے آ چکی تھی, این آر او بعد میں ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ہوتا تو این آر او کا آنا اس ڈیل کا حصہ تھا. این آر او سے میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, 18 کروڑ عوام سن رہے ہیں, این آر او کا پاکستان مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. این آر او کو تعلق سنیں میری آپ, این آر او کا تعلق تھا جنرل مشرف صاحب کے اس ووٹ آف کانفیڈنس اور الیکشن سے, جس میں پیپل پارٹی انہوں نے یہ کہا اچھا ہم ابسٹین کرتے ہیں, مخالفت نہیں کرتے, ابسٹین کرتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اور وہ کیا. اور نیکسٹ ڈے الیکشن تھا. آج این آر او پروملگیٹ ہوا, کل الیکشن تھا جو ان کی ڈیل تھی, اور جس میں انہوں نے وہ مقدمات جو اس وقت
جن جن لوگوں کے خلاف پینڈنگ تھے 8,500 کیس بنتا ہے، جس میں MQM بھی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی بھی تھی، جناب زرداری صاحب بھی تھے، تو وہ واپس ہوئے. آپ مجھے ایک مقدمے کا نام لے لیں جس مقدمے کے ذریعے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے یا میاں نواز شریف نے فائدہ اٹھایا ہو یا بینیفیشری ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. بالکل صحیح ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ NRO کے ذریعے واپس آئی تھی؟ نہیں، NRO کا فائدہ ہوا تھا انہیں؟ یہ سبسیکوینٹلی ہے. نہیں سر، میں اچھا اب مجھے موقع دیں. یہ سبسیکوینٹلی ہے. عرض یہ ہے کہ ہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ NRO ایک ایسی ڈیل تھی، اور میں بار بار یہ 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، ہم نے ڈیموکریسی ڈائلاگ کی تھی جنرل مشرف سے، وے آؤٹ پیدا کیا تھا پاکستان میں واپس آنے کا، جمہوری عمل شروع کرنے کا، ورنہ 10 دفعہ اس کو صدر بنانے والے وردی میں لوگ موجود تھے. اور محترمہ کی واپسی کا محترمہ کی واپسی کا راستہ کھلا تو میاں صاحب کی واپسی کا راستہ کھلا، ورنہ میاں صاحب کو پاکستان میں آنے کے باوجود واپس بھیج دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ ان کو میری بات سنیں. میں دیکھیں اس میں نہ لائے نا. NRO کو اسی لیے اسٹریک ڈاؤن کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ یہ غلط ہے، اور جس پر دوبارہ مقدمہ کھولنے کی بات ہوئی سوئٹزرلینڈ میں. یہ بات اگر آپ دونوں ایگری کریں تو اس کو ہم کل بھی پروگرام کر سکتے ہیں. کل کی بات ہے، آپ 6 دن کریں. میں حاضر ہوں. شاہ صاحب کے ساتھ میری تو اتنی زوردار آواز نہیں ہے کہ میں چھوٹی سی عرض کر دوں. آخری ٹائم ختم ہو کہ NRO یا اس طرح کے قانون ہمارے ملک کے اندر، یہ غلط قانون تھا NRO، وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. ہم اس کے کبھی بھی چاہنے والے نہیں تھے. دیٹ واز اے وے آؤٹ. اور اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب، سینٹ ظفر علی شاہ صاحب، آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے اور بہت سے پہلو ہیں، بہت ساری دستاویزات ریکارڈ میں، اور یہ ڈیل کس طرح سے انفل ہوئی وہ بھی اب ریکارڈ اور تاریخ کا حصہ ہے. اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جادوگر آف جدہ، پتہ نہیں کون ہے جادوگر آف جدہ، وہ پھر ایکٹیو ہوئے اور وفاقی کابینہ کے کچھ منسٹر جو پہلے کافی ہاکش تھے وہ اب ڈوز ہو گئے ہیں. یعنی عمرے کی بھی تیاری ہے، اور عمرے پہ وزیر اعظم صاحب بشمول فیملی جا رہے ہیں. وہ تو ایک سٹینس میں تبدیلی آ رہی ہے. اس طرح کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اگلے پروگرام میں آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. آج کے لیے ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.